اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور اس کے حبیب کریم ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر ماہ ربیع الاول کی پرکیف بہاریں عطا فرمائی ہیں. آپ سب کو ماہ ربیع الاول کی آمد مبارک ہو. آج ہم انشاءاللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کی مناسبت سے گفتگو کریں گے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا مہینہ اور بطور خاص ولادت کا دن اہل اسلام کے لیے، اہلیان محبت کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے. عام طور پر جب عیدوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ہاں صرف دو بڑی عیدیں ہی مشہور ہیں، جس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. یہ درست ہے کہ یہ شرعی عیدیں یہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ عید فرحت بھی ہوتی ہے، عید مسرت بھی ہوتی ہے، عید محبت بھی ہوتی ہے، عید تشکر بھی ہوتی ہے. اور ان سب امور کو یہ جو میں نے ذکر کیا ان کا بجا لانا مستحبات میں سے ہے، مستحسنات میں سے ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1098 کیا فرمایا کہ ھذا یوم عید، یہ جو دن ہے تمہارا یہ عید کا دن ہے، جعلہ اللہ للمسلمین، جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے. جب عید کا دن جمعہ قرار دے دیا، جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دے دیا، اب پھر وہ دو عیدوں والی باتیں تو اپنی جگہ پر قائم نہ رہیں. یہ کہنا کہ عیدیں صرف دو ہیں اور کسی موقع کو عید قرار دینا درست نہیں ہے. جو یہ سمجھتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جمعہ کے دن کے بارے میں بھی عید کا دن کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہ میں نے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1098 کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جمعہ کے دن کو عید کا دن کیوں کہتے ہیں؟ اور ایک روایت میں یہ آیا ان یوم الجمعۃ من افضل الایام، کہ باقی سارے دنوں میں جو افضل ترین دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے. پوچھا آقا کیوں؟ میرے آقا نے جواب دیا فیہا خلق آدم، جمعہ کے دن کی عظمت اور جمعہ کے دن کی فضیلت باقی دنوں پر اس لیے ہے، اور جمعہ کے دن کو عید اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. میلاد آدم جس دن میں ہوا، وہ جمعہ کا دن پوری انسانیت کے لیے، چونکہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں،
وہ ہمارے بابا جد امجد ہیں. جس دن ان کا میلاد ہوا، پیدائش ہوئی، تخلیق ہوئی، کہا وہ جمعہ کا دن ہے. اے امت مسلمہ، انسانوں تمہارے لیے عید کا دن ہے، چونکہ تمہارے بابا آدم کی پیدائش کا دن ہے. اور اہل محبت یہ کہتے ہیں ارے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہو تو وہ ہر ہفتے عید کے دن کے طور پر ہم مناتے ہیں، تو جس دن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، ہزاروں جمعے میرے مصطفیٰ کے میلاد پہ قربان جائیں. وہ اپنی عظمت میں، اپنی فضیلت میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اور اس دن کی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور پہلو بھی ہے جو احادیث پاک میں ذکر ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور حدیث ہے المستدرک علی الصحیحین. حدیث نمبر ہے 4228. مستدرک علی الصحیحین کتاب کا نام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پھر انہیں جنت میں جانے کا حکم دیا اور جنت کے تمام پھل، ہر چیز کھانے کی اجازت دی سوائے ایک درخت کے کہ اس کے قریب نہ جانا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے روکا تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ رب کائنات نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا. آدم علیہ السلام مدتوں تک، سالہ سال تک شرمندگی اور ندامت میں روتے رہے کہ یہ مجھ سے کیا عمل ہو گیا کہ رب کائنات کی جنت سے نکلنا پڑا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی. اس شرمندگی میں کئی سال تک گریہ کرتے رہے، روتے رہے. ایک روز انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی اور دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے، اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق محمد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ ہیں مستدرک علی الصحیحین کے. اے اللہ مجھے معاف فرما. معافی کئی سالوں سے مانگتے آ رہے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ سینکڑوں سال بیت گئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے لمبی عمر دی تھی. یہ دعا اپنی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں مانگتے آ رہے تھے، مگر یہ کلمات توبہ اللہ کی بارگاہ میں پہلی بار نکلے تھے کہ اے اللہ مجھے معاف کر اور میری توبہ کو اپنے حبیب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کے صدقے سے قبول فرما لے. جب یہ کلمات کہے، جب یہ کلمات آدم علیہ السلام نے کہے تو باری تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آدم چلیں معاف تو ہم کر دیتے ہیں، مگر یہ بتائیں کہ آپ نے میرے حبیب محمد کو پہچانا کیسے؟ ابھی تو وہ اپنی ولادت کے اعتبار سے دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور آپ نے کیوں ان کا واسطہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر میری بارگاہ سے درخواست دعا کی ہے، توبہ کی قبولیت کی التجا کی؟ کہا باری تعالیٰ یہ سچ ہے کہ میں نے ابھی تک ان کو پیکر بشری میں دیکھا نہیں ہے، مگر جب تو نے مجھے جنت میں بھیجا میں نے جنت کے ہر درخت پر، درخت کے ہر پتے پر میری جہاں جہاں نگاہ پڑی میں نے محمد کو لکھا ہوا دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے جنت کے دروازوں پر اور تیرے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میرے دل نے یہ بات مان لی کہ اللہ نے جس کے نام کو، جن کے نام کو اپنے نام سے ملایا، اللہ نے جن کے نام سے جنت کے ستونوں کو زینت دی، جن کے نام سے جنت کے محلات کو زینت دی، جن کے نام سے اللہ نے جنت کے درختوں اور پتوں کو زینت دی، وہ کوئی عام ہستی نہیں، یقیناً اللہ کی محبوب ہستی ہے. اس لیے اے اللہ میں نے ان کے نام کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ سے توبہ قبولیت کی درخواست کی. اللہ پاک نے فرمایا ہاں اے آدم تو نے سچ کہا، تو نے درست کہا. لولا ہو
لما خلقتو کا، اگر وہ میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا ہے آدم میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ ایک جگہ آیا لولا ہو لما خلقت الافلاک والارضین، اگر مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ ایک جگہ آیا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اے حبیب اگر میں نے آپ کو دنیا کے سامنے آپ کی شان کے جلوے نہ دکھانے ہوتے میں نے اپنا رب ہونا مخلوق پہ ظاہر ہی نہیں کرنا تھا۔ دوستان گرامی قدر، اس طرح اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام، اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر جمعہ کے دن کو، چونکہ ان کی پیدائش کا دن ہے، ہمارے لیے عید کا دن بنا دیا۔ ارے جن کے صدقے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے ان کے میلاد کے دن کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ دوستان گرامی قدر، آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے وجود سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ان کے قریب ہونے لگے تو اللہ پاک میں آدم نہیں، آپ ان کے قریب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کا ان سے نکاح نہ ہو۔ باری تعالیٰ آپ میرا نکاح فرما دیجئے، کہا ٹھیک ہے، مگر اب بھی آپ قریب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کا حق کے مہر ادا نہ کریں۔ پوچھا باری تعالیٰ حق کے مہر کیا ہے؟ کہا 10 بار آپ اور 10 بار حضرت حوا میرے حبیب مصطفیٰ پہ درود پڑھو، یہی حق مہر ہوگا تمہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دوستان گرامی قدر، قابل غور ہے یہ بات۔ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جی آپ عید کیوں کہتے ہیں، کہاں عید لکھا ہوا ہے؟ ارے قابل غور ہے یہ مقام کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام جن کی قبولیت توبہ میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے ہو، جن کے نکاح کا حق کے مہر مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہو، اس محبوب آقا کی آمد مبارکہ کا مہینہ ہو تو اہل ایمان کے لیے یہ عید کا مہینہ نہیں تو اور کون سا مہینہ ہوگا؟ اور ہم سب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا، حق کے مہر درود پاک، اور آپ یوں کہیے کہ یہ ساری جو اولاد آدم ہے یہ میرے مصطفیٰ پر جو حق مہر میں درود پڑھا تھا اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو حلال اولاد پیدا فرمایا۔ چونکہ ہم وہ ہیں جن کے بابا اور جن کی ماں حضرت حوا و آدم علیہ السلام کا حق کے مہر مصطفیٰ پہ درود پاک تھا، اس لیے اہل محبت پہ لازم ہے کہ زندگی بھر میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے، آپ نے یہ حدیث کم بیش ہر شخص نے سنی ہوگی، فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ یہ حدیث پاک آپ نے سنی، بارہا سنی، مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پیدا حضرت آدم علیہ السلام ہو رہے ہیں جمعہ کو اور فرمایا درود مصطفیٰ پہ پڑھا کرو۔ پیدا حضرت آدم ہوئے ہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے تو آدم علیہ السلام کی شان بیان کرو، ان کے میلاد کا دن ہے۔ کہا دن آدم علیہ السلام کے میلاد کا ہے مگر کثرت سے درود مصطفیٰ کی ذات پر پڑھو، چونکہ یہ درود مصطفیٰ ہے جن سے اولاد آدم تمہیں وجود ملا ہوا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اور پھر یہ درود کا جو سلسلہ ہے یہ وہ عظمت والا اور رحمت والا اور برکت والا کام ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ امت کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہم درود محض کتابی طور پہ پڑھتے ہیں یا کہانی میں پڑھتے ہیں یا محض ثواب کے لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اجر حق ہے، ثواب حق ہے، مگر میرا ایمان ہے اور احادیث پاک اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم جب درود و سلام پڑھتے ہیں ہمارا درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ محض ایک وہ عبادت نہیں ہے کہ جس کو بس بینک میں جمع کر رہے ہیں قیامت کے دن ثواب لینا ہے، ثواب تو ہے اپنی جگہ پر، مگر یہ امتی کا اپنے محبوب آقا کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے۔ درود پڑھنے والے کی ہر روز حاضری مصطفیٰ کی بارگاہ میں لگتی ہے۔ ملائکہ، اللہ نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے
اور اسے زمین پر بولی جانے والی ہر زبان کی سمجھ دے رکھی ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں کوئی میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ درود کو اس کی شان کے مطابق ایک تحفے کی شکل میں آقا کی بارگاہ میں کہتا ہے، آقا فلاں ملک کے فلاں شہر کا فلاں باشندہ جس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اب بعض جو نکتہ چین لوگ ہوتے ہیں ہر بات پر تنقید، وہ جی فرشتہ بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم خود تو نہیں سنتے ہوں گے نا، تو اس لیے فرشتہ لے کے جاتا ہے اور بھیجتا ہے۔ نادان یہ سوال وہ کرتا ہے جس نے دین کو سمجھا نہیں۔ اب جو اعتراض مصطفیٰ پہ کرو گے وہ اعتراض مصطفیٰ پہ نہیں رہتا، وہ اعتراض خدا کی ذات پہ چلا جاتا ہے۔ آپ بتائیے کیا یہ ہم نے قرآن میں حدیث میں نہیں پڑھا کہ ہمارے اعمال کو لکھنے والے فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو ہر روز ہمارا اعمال نامہ اللہ کے حضور جا کے پیش کر دیتے ہیں؟ کیا اللہ ہمارے عمل خود نہیں دیکھ رہا؟ اس کو کیا ضرورت ہے فرشتے جا کے پیش کریں؟ وہ خود دیکھ رہا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہے، کوئی چیز اس کی نگاہ رحمت سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی پروٹوکول ہے بارگاہ الہی کا، ایک آداب کا ایک طریقہ ہے کہ ملائکہ خدا کی بارگاہ میں بندے کی فائل پیش کرتے ہیں۔ یہی پروٹوکول اور یہی آداب خدا نے بارگاہ مصطفیٰ میں رکھا کہ درود کہیں پر پڑھا جائے فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا۔ دوستان گرامی قدر، اور یہ بات بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں اپنی امتی کے سلام کو اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ حدیث پاک ہے سنن ابو داؤد کی، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2041 حدیث نمبر۔ آقا فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا روئے زمین پر کوئی بھی فرد ایسا نہیں جو مجھ پہ سلام بھیجے مگر میں اس کا سلام سن کر اسے جواب نہ بھیجوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب بھی کوئی سلام کرتا ہے اللہ پاک نے میری روح مجھ میں لوٹائی ہوئی ہے، یعنی معاذ اللہ تم ان کو سلام نہیں کر رہے ہو جن کے اندر روح نہیں ہے، معاذ اللہ، جسے اب کہتے ہیں جی وہ مر گئے اور کوئی ان کا رابطہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہا الا رد اللہ علیہ روحی، میرے خدا نے میری روح مجھے لوٹائی ہوئی ہے، اور جب بھی امتی سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، اور آپ اگر تاریخ انسانی میں دیکھیں، مسلمانوں کی تاریخ میں صوفیاء اور اولیاء اللہ ایسے گزرے، مجھے نام یاد پڑ رہا ہے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آقا نامدار کی بارگاہ میں گئے اور بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر عرض کی السلام علیکہ یا جدی، میرے دادا میرے نانا آپ پہ سلام ہو۔ قبر مصطفیٰ سے جواب آئی وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے تم پر بھی سلام ہو۔ سادات میں سے تھے، حضور کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے اس انداز سے سلام پیش کیا۔ اور امام عبد الرحمن جامی عشاق کے اندر بہت اعلیٰ نام ہے میرے آقا کی غلامی کرنے والوں میں اور عشق و محبت کرنے والوں میں، وہ عبد الرحمن جامی جن کا ایک شعر بڑا مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں سگترا کاش جامی نام بودے قیامت بر زبانت گاہے گاہے، آقا کاش آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا، گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا۔ چلو کسی وقت کتے کو روٹی ڈالنی ہے، ٹکڑا ڈالنا ہے تو جامی کہہ کے بلا لیتے، اور کبھی ہٹانا ہے تو جامی کہہ کے ہٹا دیتے۔ چلو کسی بہانے کتے کو بلانے ہی صحیح، زبان مصطفیٰ پر میرا نام تو کبھی آ جاتا۔ یہ محبت کا ان کا انداز تھا۔ آپ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے اور کہتے میں 17 بار حاضر ہوا، 17 بار حاضر ہوا، میں آقا کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کرتا تھا۔ یہ ایران کے رہنے والے فارسی بولتے تھے، تو آقا کی بارگاہ سے جواب آتا تھا خوش روی جامی باز آید، جامی خوش رہو، پھر بھی ہماری بارگاہ میں آنا، پھر دوبارہ آنا۔ ہر بار یہ سلام کرتے اور آقا کی بارگاہ سے جواب پاتے خوش روی جامی، جامی خوش رہو، آباد رہو، باز روی، پھر آنا ہمارے پاس۔ کہتے جب 18ویں بار گیا تو جواب آیا خوش روی جامی، جامی خوش رہنا،
پھر آنے والا جواب نہیں آیا، آگے اگلا جملہ نہیں آیا کہ دوبارہ آنا۔ دھاڑ مار کے رو پڑے، کہنے لگے لگتا ہے کہ اب دوبارہ میرے آقا کے در کی حاضری نہیں ملے گی، اور اسی سال ان کا وصال ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال سے آگاہ بھی ہیں، ان کی سلام کو سنتے بھی ہیں، اور جو جواب سننے والے کان رکھنے کی لیاقت رکھتے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، وہ میرے آقا کا جواب سنتے بھی ہیں۔ دوستان گرامی قدر، بعض عرفاء نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ بھی ایسے لوگ ہیں اور قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں اور حالت نماز کے اندر تشہد میں بیٹھتے ہوئے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمات التحیات سے لے کر عبدہ ورسولہ تک، یہ جو کلمات ہیں اصلاً یہ شب معراج کی گفتگو ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہوئی، اور آخری کلمات اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ اور اشہد ان لا الہ الا، یہ جو کلمات ہیں یہ ملائکہ کے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اشارتاً بتا دیا کہ یہ کلمات شب معراج کے، اور اس کے اندر جب ہمارے آقا نے خدا کی بارگاہ میں اپنے تحائف دیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری نفلی، میری قولی، میری بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں، جواب میں اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، میرے محبوب نبی آپ پر سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ یہ خدا کی طرف سے جواب تھا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کلمات کو پڑھتے ہیں شب معراج کا واقعہ سمجھ کر، شب معراج کو واقعہ ہوا تھا اس واقعے کو پڑھتے ہیں، مگر بعض عرفاء کہتے ہیں واقعہ حق ہے، مگر ہم حالت نماز میں جب السلام علیکہ ایہا النبی کہتے ہیں، ہماری دماغ میں، ہمارے ذہن میں، ہماری آنکھوں کے سامنے روح مصطفیٰ ہوتا ہے، چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے، اور ہم اپنے آقا کریم کی توجہ کر کے حضور کو سلام کرتے ہیں۔ اور عرفاء کہتے ہیں بعض لوگوں کو اللہ نے وہ شان یہ دی ہے کہ وہ اس وقت تک اس سے آگے نہیں بڑھتے جب تک گنبد خضرا سے سلام کا جواب نہیں آ جاتا، ان کے لیے جواب سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے مقام کی بات ہے، یہ اپنی اپنی قدر کی بات ہے، یہ خدا کی، یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں رسائی کی بات ہے۔ جنہیں نصیب ہوتا ہے وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے جب تک بارگاہ مصطفیٰ سے جواب نہیں سنتے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کے میلاد کا ذکر کیا۔ ذکر میلاد ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے جی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اچھے کام کریں، بس یہ کافی ہے، یہ نئے کام کہاں سے شروع کر دیے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ اپنی جگہ پر اہم ہے، فرائض دین ہیں، ان کی پیروی لازم ہے، اور ہم سال بھر اس کے اوپر زور دیتے ہیں، لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تعلیمات کا ذکر کرو اور جس ہستی سے تعلیم ملی ہے اس ہستی کو بھول جاؤ۔ دین کی بات کرو اور جو مصطفیٰ دین لے کر آئے ہیں اس مصطفیٰ کی بات نہ کرو۔ یاد رکھیے غالباً مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو ایمان کا کمال فقط نماز اور روزے سے جڑنے میں نہیں ہے، ایمان کا کمال میرے مصطفیٰ کے ساتھ جڑنے کے اندر ہے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا، ذہن میں لائیے۔ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار نے ان کو مذاکرات کرنے کے لیے مکہ بھیجا، مکہ والے مسلمانوں کو نہیں آنے دے رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ عثمان غنی کعبہ کے اندر، صحن کعبہ میں پہنچے، وہاں پر مذاکرات کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں آنے دیں گے اس سال مسلمانوں کو، آپ کے نبی کو نہیں آنے دیں گے، مگر ساتھ ہی عثمان غنی سے کہا عثمان
آپ چونکہ کعبہ صحن کعبہ مطاف میں بیٹھے ہو، آپ کو اجازت دیتے ہیں جائیں آپ جا کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارا تعلق طواف کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق کعبہ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق نمازوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر عثمان غنی کا جواب پوری بات کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ۔ کہا کعبہ کی شان حق ہے، کعبہ کا مقام حق ہے، مگر ہم کعبہ کا طواف تب تک نہیں کریں گے جب مصطفیٰ کعبے کا طواف نہیں کریں گے۔ ہمیں دین حضور کی ذات سے ملا ہوا ہے۔ اور یہی اظہار عمر فاروق نے اس وقت کیا تھا جب حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے رک گئے اور رک کر حجر اسود سے خطاب کیا اور کہا یا حجر الاسود انی عالم انکا حجر، مجھے پتا ہے کہ تم پتھر ہو۔ ٹھیک ہے، جنت سے آئے ہوئے ہو، بڑا اونچی شان ہے، بڑا اونچا مقام ہے، مگر اپنی ذات میں خود سے نہ آپ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو۔ نفع نقصان خدا کی عطا سے ہوتا ہے۔ عقیدہ دیکھیے عمر فاروق کا، کہا آپ اپنی ذات میں فائدہ نہیں دے سکتے، اور کہا واللہ ما اقبلک حجر اسود، خدا کی قسم میں کبھی تمہیں نہ چومتا حتی رأیت رسول اللہ یقبلک، اگر میں نے مصطفیٰ کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا۔ ہم نے دیکھا کہ لب مصطفیٰ نے اے حجر اسود تجھے چوما تھا، تم پہ لب مصطفیٰ لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہم تمہیں چومے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا صحابہ کرام جو تصور دین دے رہے ہیں وہ چیزوں کے ساتھ، کعبے کے ساتھ، عمارتوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ جڑا نہیں ہے، وہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی وہ ہمارے لیے مکرم بھی ہو گیا، معزز بھی ہو گیا، مقدم بھی ہو گیا، اور جو حضور کی نسبت سے ہٹ گیا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ رہا۔ دوستان گرامی قدر، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہوں گے، پوری سورت ہے قرآن کی سورہ یوسف، کبھی پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے دیکھیے کیا باتیں ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب بڑا پیار کرتے تھے، ان کے بھائی حسد کرتے تھے کہ ابا جان ان سے کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پھر بھائیوں نے پلان کیا کہ ان کو ابا کی نظروں سے دور کرائیں تاکہ ابا جان یہ نہ ہوں گے، نہ ان کے بات ہوگی، پھر ہم سے پیار کریں گے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ کیا اس میں کوئی نماز کی ذکر ہو رہا ہے؟ کیا اس میں کوئی حج کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا کوئی دین کا مسئلہ شریعت بیان ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی، اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر نبی ہو رہا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن بھرا ہوا ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے فرعون ظالم تھا، بچوں کو ذبح کر رہا تھا، بچیاں چھوڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں نے صندوق میں ڈالا، دریا میں چھوڑ دیا، فرعون کے محل سے گزرا، فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا، ان کو پالا بڑا کیا۔ یہ ساری باتیں کیا نماز روزے کی باتیں ہیں؟ حج زکوٰۃ کی باتیں نہیں ہے، حج زکوٰۃ کی باتیں شریعت کی بات نہیں ہے، شریعت دینے والے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں نبی کا ذکر کرنا، ان کی شانوں کا بیان کرنا، ان کی زندگی کے حالات کا بیان کرنا۔ ارے نبی تو نبی ہوتا ہے، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا ذکر کرو تو ان کی ذکر کی برکت سے اس محفل پر خدا کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کی شان تو بہت بلند ہے۔ اللہ پاک نے اور انبیاء کے میلاد کے موقع پر ان کے خاص طور پہ دنوں کا خیال کرنا۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ سارا سال کرنا چاہیے، آپ نے ایک مہینہ کیوں خاص کر رکھا ہے اور صرف ایک دن کیوں بنایا ہوا ہے 12 ربیع الاول کا؟ ارے بھائی وہ جو دن ہوتا ہے اس دن بھی خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ سورہ مریم کو پڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد، اے یحییٰ سلام ہو تم پر جس دن تم پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے پیدا ہونے کے دن کا ذکر کیا، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ زندگی میں 3 دن اہم ہیں، ایک دن جب بندہ دنیا میں آیا، ایک دن وہ جب جنازہ اٹھا کے جایا جائے گا مرنے کا دن، اور ایک دن وہ جب قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ اپنے پیاروں پر تینوں دن سلام بھیج رہا ہے، تینوں موقعوں پہ سلام بھیج رہا ہے۔ پتہ چلا کہ خاص موقعوں پر خصوصی سلام بھیجنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ خدا کی عادت ہے۔
اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی، السلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا۔ تو خاص دنوں کے موقع پر خصوصی طور پر ان کے لیے محافل کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا، محبت کا اظہار کرنا، یہ قرآن سے ہمیں تعلیم مل رہی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ ربیع الاول کو پوری عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آقا کی محبت کے فروغ کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔